بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک قریب ہے اور استقبال رمضان کے عنوان سے مختلف محفلیں بھی مسجدوں میں اور جو ہے دینی محفلوں میں منعقد ہو رہی ہیں۔ یہ استقبال رمضان کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس حد تک استقبال رمضان کی محفلوں کو منعقد کرنا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ استقبال کا لفظ بظاہر یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر جاندار چیزوں کے لیے نہیں۔ استقبال ہوتا ہے، بارات کا استقبال ہو رہا ہے، مہمان کا استقبال ہو رہا ہے، حاجیوں کا استقبال ہو رہا ہے، علماء اور مشائخ کا استقبال ہو رہا ہے، تو جانداروں میں انسانوں میں چلتا ہے۔ لیکن رمضان کا استقبال تو رمضان میں کون سی جو ہے شخصیت پیدا ہو گئی؟ تو بظاہر استقبال کا لفظ اپنے معنی میں نہیں ہے، بلکہ استقبال رمضان یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کا مطلب ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے جو پورے سال میں سب سے مقدس مہینہ ہے سارے مہینوں سے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور لوگوں میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی شرافت کو بتلانے کے لیے پہلے سے متوجہ کرنے کے لیے جو محفل منعقد ہوتی ہے اسی کو یہ نام دے دیا جاتا ہے استقبال رمضان کا۔ لہذا استقبال رمضان اس مقصد کے لیے کیا جائے تاکہ لوگوں کو رمضان کی طرف متوجہ کیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن صرف جشن ہو اور صرف جو ہے ایک رسم بن جائے یا کوئی اور خلاف شرع چیز اس میں شامل ہو جائے تو یہی استقبال رمضان بدعت کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس لیے استقبال رمضان کو صحیح مقصد کی نیت سے اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم استقبال رمضان کے تعلق سے 3 بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ استقبال رمضان اس لیے کیا جائے کہ لوگوں کو رمضان کا احترام بتایا جائے۔ تو رمضان کا احترام کہ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، جیسے بہت مریض لوگ ہیں، بچے ہیں، یا جو ہے ماہواری والی عورتیں ہیں جن کو مہینے کا خون آ رہا ہے، تو وہ کھلے عام نہ کھائیں پئیں، اس لیے کہ ان کے لیے روزہ تو نہیں ہے یا روزہ معاف ہے، لیکن رمضان کا احترام کا تقاضا بھی تو کچھ ہوتا ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، لیکن رمضان کا احترام تو ان پر بھی واجب ہے۔ لہذا اس طرح کھلے عام نہ کھائے پئیں، اور پھر رمضان ایک ہے رمضان کا روزہ، ایک ہے رمضان کا احترام۔ روزہ بھی فرض ہے، احترام بھی فرض ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ ایک گناہ کر رہا ہے، اور جو احترام بھی نہیں کر رہا ہے رمضان کا۔ اب مثلا لوگ رمضان کا احترام کرنے کے لیے اپنے ہوٹلوں پر ذرا سی ایک چادر ڈال دیتے ہیں، ایک جو ہے چتھرا لٹکا دیا، لنگی لٹکا دی، اور لوگ جو ہے پردے میں چائے پی رہے ہیں، ہوٹل آباد ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی حرکت رمضان کی بے احترامی ہے۔ تو رمضان کا احترام لازم ہے۔ دن کے اندر ہوٹل نہیں کھلنے چاہیے، افطاری کے انتظام کا جب ضرورت ہو تب ہوٹل کھلنے چاہیے۔ افطاری کے انتظام کے لیے صبح میں کھل جانا، چائے کے ہوٹل کھل جانا اور دن بھر کھلے رہنا، یہ رمضان کی بے احترامی ہے۔ سگریٹ، گٹکا، مسالہ، یہ کھلے عام یہ نوجوان مسلم کھا رہے ہیں، یہ رمضان کا تقدس پامال کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے، خدا نخواستہ روزہ کسی نے نہیں رکھا ہے شرعی عذر سے تو وہ تو پکڑ میں نہیں آئے گا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رمضان کی بے احترامی کرتا پھرے، سگریٹ اور جو مسالے وغیرہ کھاتا پھرے۔ اس لیے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، کسی غیر مسلم کے یہاں پہلے دیکھیے کتنا رمضان کا احترام تھا کہ ایک غیر مسلم کا پڑوسی جو مسلمان تھا، تو غیر مسلم لڑکا گھر سے کوئی چیز ہاتھ میں لیے ہوئے بچہ تھا، کوئی چیز کھاتے ہوئے نکل پڑا۔ باپ نے دیکھا تو باپ نے اس کے ایک تماچا رسید کیا کہ کم بخت تو جو ہے کھاتا پھر رہا ہے، مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان چل رہا ہے، سب روزے سے ہیں، تو گھر کے باہر کھاتا ہوا آ گیا۔ تو اس نے رمضان کا احترام کیا۔ واقعہ لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا اور انتقال کے بعد اس کو جو بھی محشر ہوتا ہو وہ کیا گیا، تو ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، اس شخص کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی تم تو کافر تھے، مشرک تھے؟ کہا اللہ رب العزت نے جو ہے میرے انتقال کے وقت فرشتے کو بھیجا، اس نے مجھے کلمہ تلقین کیا اور میری موت اسلام پر ہوئی اور مجھے میری بخشش ہو گئی۔ تو کس بات کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میرا ایک عمل پسند کر لیا، میں نے اپنے بچے کو پیٹا تھا کہ تو رمضان کا احترام کیوں نہیں کرتا،
اس رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو معمولی بات نہیں ہے جو رمضان کی توہین کر رہے ہیں مسلمان، یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ اس میں مسلمانوں کے دین کی توہین خود مسلمان کر رہا ہے۔ اس لیے ایک تو رمضان کا احترام، ایک بنیادی بات تو یہ۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اعمال رمضان کا اہتمام۔ اعمال رمضان کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جو خصوصی معاملات ہیں، روزہ، تراویح، اعتکاف، شب قدر، ان اعمال کو ان اعمال کے طریقے سے کیا جائے۔ شب قدر کو شب قدر کے طریقے سے جاگا جائے، روزہ روزے کے طریقے سے رکھا جائے، تراویح تراویح کی طرح سے پڑھی جائے۔ تراویح ہو رہی ہے، حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں، یا گپ شپ چل رہی ہے اور جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ روزہ رکھے ہوئے کھانا پینا تو چھوڑ دیا روزے کی برکت سے، لیکن زبان کے گناہ، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ جاری ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر ہے، شب قدر میں بھی اس کی قدر نہیں ہے۔ تو اس لیے اعمال رمضان کا اہتمام۔ اور تیسری چیز، روزہ و قرآن کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو حاصل کرنے کی کوشش۔ روزہ اور قرآن اور رمضان کا جو اصل پیغام ہے وہ ہے تقوی کا حصول، انسانی زندگی کی اصلاح، اپنے اندر گناہوں کا کم کرنا، گناہوں کے جذبات کو مٹانا، نیکی کے جذبات کو ابھارنا، حیوانیت والی صفت کم کرنا، فرشتوں والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا۔ تو یہ جو روزے کا جو پیغام ہے، اور قرآن نے خود کہا کہ یہ روزہ اور رمضان اس لیے دیا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش۔ اور تقوی یہی ہے کہ نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جائے، گناہ کرنے کی صلاحیت اور تاثیر اور جذبہ کم ہو جائے، سرد پڑ جائے، تو گناہوں کا جذبہ مغلوب کرنا، نیکی کا جذبہ غالب کرنا، یہی تقوی ہے۔ تو یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس کی کوشش کریں، یہی استقبال رمضان ہے۔